نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعے کا عنوان ہے خیر کا اصل سرچشمہ۔ خیر کا اصل سرچشمہ، تحریر مولانا یوسف اصلاحی صاحب مرحوم کی۔ مولانا لکھتے ہیں، وہ شخص کس قدر بدذوق، غبی، محروم، مردہ دل اور ویران و سرگرداں ہے جو اپنے رب کے وجود پر یقین نہیں رکھتا اور اس حقیقت پر غور کرنے سے بھی بے پرواہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص رب کے وجود پر یقین کی لذت سے محروم ہے وہ دنیا کی ہر لذت سے محروم ہے۔ دنیا میں جو بھلائیاں موجود ہیں، جن بھلائیوں سے انسان کا ذہن آشنا ہے، جن بھلائیوں کا ہم تصور کر سکتے ہیں اور جن کی برکتوں سے ہم فیض یاب ہیں، ان سب کا سرچشمہ، تمام فضائل و مکارم کی بنیاد، شرافت و انسانیت کی معراج، حسن ذوق، حسن نظر، حسن کردار اور معرفت و بصیرت کا اصل منبع اللہ کے وجود کا یقین ہے۔ اس یقین کی لذت سے جو محروم ہے وہ اس کائنات کا بدترین قلاش اور محروم انسان ہے۔ شرافت و انسانیت کا معیار اللہ کے وجود پر یقین کی نعمت اور حلاوت ایمان ہے۔ یہ ایمان و یقین کہ میرا اور اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے جو نہایت ہی مہربان، بڑا ہی رحیم اور انتہائی محبت کرنے والا ہے، اس کا فضل و کرم نہ ہو تو میں ایک سانس نہیں لے سکتا۔ میری زندگی اور اس کی بے پایاں برکتیں، میری بے پناہ صلاحیتیں اور توانائیاں، انسانی زندگی کی تمام تر رونق اور کائنات کی دل نواز بہاریں اسی کی وجود سے ہیں۔ یہ ذات میری محبتوں کا مرکز ہے۔ میری انتہائی آرزو اور دل کی گہرائی میں پلنے والے تمنا یہی ہے کہ یہ ذات اقدس کبھی مجھ سے خفا نہ ہو۔ کل جب میں اس کے حضور پہنچوں اور یہ مجھ سے اپنی بے حد و حساب نعمتوں کا حساب لے تو میں ناکام و نامراد نہ ہوں اور یہ رحمت بے کرام مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ لذت یقین وہ دولت ہے جس سے پوری زندگی خیر و برکت کا سرچشمہ اور نور ہی نور بن جاتی ہے۔ آپ سنجیدگی اور بے لاگ انداز میں اپنا جائزہ لیجیے کہ آپ کو یہ لذت یقین اور حلاوت ایمان حاصل ہے۔ اگر حاصل ہے تو آپ قابل مبارکباد ہیں۔ آپ کو وہ سب کچھ حاصل ہے جس کی ایک مومن تمنا کر سکتا ہے۔ آپ انسانی سعادت کے اس مقام بلند پر فائز ہیں جس کی آرزو اور کوشش میں مومن اپنے شب و روز گزارتا ہے۔ یقیناً آپ کی زندگی پر فیوز و برکات کی بارشیں ہو رہی ہوں گی اور آپ اپنے رب کی نوازشوں میں سانس لے رہے ہوں گے۔ بے شک آپ خود تو اس زندگی سے پوری طرح شاد کام ہو رہے ہوں گے، سوسائٹی بھی آپ کی زندگی پر رشک کر رہی ہوگی اور آپ کی مبارک زندگی سے پوری طرح فیض یاب ہو رہی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روایتی طور پر اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ پر یقین رکھنے والے گروہ میں شامل ہوتے ہیں، گاہ گاہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ عادتاً تسلسل سے پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، اور بعض فرض سمجھ کر نماز کا ناغہ نہیں کرتے لیکن اقامت صلاح سے محروم رہتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ لوگ اللہ کے وجود کو ماننے کا نہ صرف دعویٰ کرتے ہیں بلکہ گفتگو کیجیے تو بعض اوقات دلائل بھی دیتے ہیں، مگر ان کی زندگی کی بے رونقی اعلان کرتی ہے کہ وہ اللہ پر یقین کی لذت سے محروم ہیں۔ روایتی طور پر اللہ کو ماننے والے گروہ میں شامل ہونا اور خود کو شامل سمجھنا اور بات ہے، اور واقعی رب پر یقین کی لذت سے شاد کام ہونا اور بات ہے۔ اگر آپ اس بات سے متفق ہیں تو پھر سوچئے اور کوشش کیجئے کہ آپ واقعی اللہ کے وجود پر یقین کی لذت اور حلاوت پالیں۔ بلا شبہ کبھی کبھی علم بھی اس مقصود کے حصول میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھنا غلط ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے اور علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے لازماً
اس دولت سے بھی مالا مال ہوں گے۔ یقین کی یہ لذت اور ایمان کی یہ حلاوت بعض اوقات ان لوگوں کو بھی حاصل ہوتی ہے جو روایتی تعلیم سے بالکل بے بہرا ہوتے ہیں۔ دراصل اس لذت کا اصل سر چشمہ انسان کا اندرون اور اس کے قلبی جذبات و عزائم ہیں۔ خود شناسی اور خدا شناسی کا جوہر اس مرد مومن کے حصے میں آتا ہے جو اپنے قلب و روح کو اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے اور علم و فضل کی دولت سے آراستہ لوگ اس دولت سے محروم ہیں، اور سماج کا ایک ان پڑھ ان گڑھ دیہاتی انسان اس دولت سے مالا مال ہے، اور وہ اپنی بے علمی کے باوجود اللہ کے وجود پر ایسی بصیرت افروز اور دل نشیں دلیل دیتا ہے کہ روح جھوم اٹھتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم شب و روز دیکھ رہے تھے، شب و روز سن رہے تھے، شب و روز محسوس کر رہے تھے، پھر بھی ہمیں کچھ نظر نہ آیا، ہم نے کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں محسوس کیا۔ حقیقت میں ہم دیکھ رہے تھے مگر نہیں دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے مگر نہیں سن رہے تھے، محسوس کر رہے تھے مگر کچھ نہیں محسوس کر رہے تھے۔ اس چیز کو ایک صاحب بصیرت اور زندہ دل انسان نے دیکھا تو سب کچھ پا لیا۔ دراصل کائنات کے آثار اور قدرت کے شاہکار سے ایک لطیف و خبیر ہستی تک پہنچنے کے لیے قلب کی بینائی اور بیداری درکار ہے، اور لطیف و خبیر ہستی تک وہی پہنچ سکتا ہے جس کا قلب زندہ اور شعور بیدار ہو، خود شناس اور خدا شناس ہو۔ حقیقت میں اس ہستی تک نہ پہنچنے میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ دل میں بصیرت موجود ہو تو ایک بدو بھی کائنات میں پھیلی ان نشانیوں کو دیکھتا ہے تو ایسی بات نکال کر لاتا ہے کہ روح فرط مسرت سے وجد کرنے لگتی ہے۔ دراصل آدمی یقین کی لذت سے آشنا ہو تو سامنے کی ہر چیز اسے رب کی معرفت بخشتی ہے۔ روزمرہ کی چیزوں سے وہ معرفت رب کی ایسی دلیلیں نکال کر لاتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے اور ایمان میں گرمی اور روح میں بالندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تفسیر کی ایک معروف اور معتبر کتاب میں ایک آیت کی تفسیر کے تحت مفسر نے ایک بدو کا ایک شہپارہ نقل کیا ہے، جتنی بار پڑھیں گے ایمان میں تازگی اور روح میں بالندگی محسوس ہوگی۔ واہ کیا خوب مینگنی اونٹ کا پتہ دیتی ہے، واہ کیا خوب مینگنی اونٹ کا پتہ دیتی ہے، اور نشانات قدم یقینی طور پر چلنے والے کا پتہ دیتے ہیں، تو پھر یہ برجوں والے آسمان، یہ شاہراہوں والی زمین، یہ موجوں والے سمندر کیا کسی مہربان اور باخبر ہستی کا پتہ نہیں دے رہے ہیں؟ ان چیزوں کو روزانہ کی زندگی میں کون نہیں دیکھتا، مگر دیکھتے ہیں اور لاپرواہی سے یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ لیکن خدا شناس بدو جس نے شہر کی تہذیب دیکھی ہے، نہ کسی تعلیم گاہ سے فیض پایا ہے، وہ جب ایک شکر گزار اور حق شناس نگاہ اور بصیرت سے معمور دل کے ساتھ ان عام چیزوں کو دیکھتا ہے تو ان معمول کی چیزوں سے اللہ کے وجود کی ایسی دلیل ڈھونڈ نکالتا ہے کہ دل یقین کی ٹھنڈک اور روح ایمان کی لذت محسوس کرنے لگتی ہے۔ شب و روز کی مشغول زندگی میں کیا کچھ ہم نہیں دیکھتے، کیسے کیسے عبرتناک مناظر اور کیسے کیسے سبق آموز واقعات سامنے آتے ہیں، کیسے کیسے معاملات سے سابقہ پیش آتا ہے، کیا کچھ دیکھتے ہیں، کیا کچھ سنتے ہیں، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں سنا۔ روزمرہ کی ان چیزوں میں انہی لوگوں کو کچھ نظر آتا ہے جن کے مشاہدے کی قوت تیز ہو، نگاہ عبرت آموز ہو، احساس و شعور بیدار ہو، روح میں زندگی ہو اور دل زندہ اور بابصیرت ہو۔ جب آپ خود کو اس یقین کی لذت سے محروم پائیں اور اپنی محرومی کا احساس آپ کو تنگ کرے تو آپ اپنے رب سے دل زندہ کی تمنا کیجیے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی فکر انگیز
اور بصیرت افروز بات فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں 3 مواقع پر اپنے قلب کو ٹٹولو، قرآن پاک سنتے وقت، ذکر کی مجالس کے موقع پر، اور تنہائی کے اوقات میں۔ اگر تم ان 3 مواقع پر اپنے پہلو میں دل نہ پاؤ تو اللہ سے درخواست کرو کہ وہ تمہیں ایک دل عطا فرمائے، اس لیے کہ تمہارے پاس دل نہیں ہے۔ اپنے پہلو میں دل نہ پانے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کاموں میں دل نہ لگے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور کوئی اثر قبول نہ کرے، اللہ کی نعمتوں اور نوازشوں کا تذکرہ ہو اور دل نہ پگھلے، خلوت میں اپنے رب کا خیال آئے اور قلب پر کوئی لرزہ طاری نہ ہو، خدا نخواستہ یہ کیفیت ہے تو یقین کر لیجئے کہ آپ کا پہلو دل سے محروم ہے، آپ کے سینے میں وہ دل نہیں ہے جو زندہ اور بیدار ہو، جس میں احساس و شعور کی قوت ہو، جو حالات و کیفیات سے عبرت حاصل کر سکے۔ غور کیجئے قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کی آواز ہے، اس کی گفتگو ہے، اس کے احکام اور اس کی پکار ہے۔ قرآن اللہ کی آواز ہے جو آپ کا سب سے بڑا محبوب اور محسن ہے، جس کے وجود کا آپ کو یقین ہے، جس کی بے پایاں نوازشوں اور نعمتوں میں آپ جی رہے ہیں، اور جس پر ایمان کی لذت و حلاوت سے آپ مالا مال ہیں یا آپ کو مالا مال ہونا چاہیے۔ اس کی آواز آپ سنیں اور جذبات میں کوئی ہلچل پیدا نہ ہو، اس کی گفتگو کی لذت آپ کی سماعت کو حاصل ہو اور آپ اس کی محبت سے بےتاب نہ ہوں، اس کے کرم اور عنایات کا تذکرہ ہو اور آپ پر کوئی کیفیت طاری نہ ہو، خلوت میں آپ کو اس کا خیال آئے اور دل کی دھڑکن تیز نہ ہو، آنکھوں سے آنسو روانہ ہوں، تو کیسے باور کیا جائے کہ آپ کے پہلو میں دل ہے؟ بات یہی صحیح ہے کہ آپ کے پاس دل نہیں ہے، آپ دل کی نعمت سے محروم ہیں۔ آپ کے حق میں صحابی رسول کا یہ مشورہ بالکل بجا اور برحق ہے کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ آپ کو دل عطا فرمائے۔ آپ کے پاس دل نہیں ہے، یقین کیجئے جس کے پاس دل نہیں ہے وہ ہدایت کی نعمت سے محروم ہے، وہ اللہ پر یقین کی لذت سے محروم ہے، وہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی سے محروم ہے۔ اللہ کی کتاب بے شک ہدایت اور دعوت ایمان کی کتاب ہے، تذکیر و یاد دہانی کی کتاب ہے، لیکن صرف اس خوش نصیب کے لیے جس کے پاس دل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ قاف کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب۔ بلا شبہ اس قرآن میں تذکیر و یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس قلب ہے۔ قلب سے محروم انسان ہر خیر سے محروم ہے، اس کے لیے تذکیر و معزت بے سود ہے، قرآن کی تذکیر و ہدایت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو دل سے محروم ہے وہ گزرگاہ جلیل اکبر سے محروم ہے، وہ اپنے رب کے تعلق سے محروم ہے، اور جو شخص اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اس کے وجود پر یقین نہیں رکھتا، اس کے ساتھ بندگی کا تعلق نہیں رکھتا، وہ یقیناً ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔